اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج اپنے کامل اکمل جید مدرسین اساتذہ کرام کے سانحہ ارتحال پر میں سانحہ رحلت پر کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں، اور یقیناً بڑا دکھ ہے، دلی صدمہ ہے۔ ایک ہمارے جامعہ اسلامیہ عربیہ خیر المعاد قلعہ کوہنہ قاسم باغ ملتان شریف، وہاں کے ایک جید مدرس، اعلیٰ تجربہ کار مدرس حضرت علامہ مولانا استاذیم محمد شفیع چشتی صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یقیناً وہ مدرسین میں رئیس المدرسین تھے۔ صلاحیت میں، قابلیت میں اللہ نے جو مقام ان کو عطا فرمایا تھا وہ ان کا ہی مقدر تھا۔ بعض دفعہ ہمیں ہدایت النحو پڑھاتے ہوئے منطق میں چلے جاتے، مرقات میں، اور بعض اوقات مرقات پڑھاتے ہوئے ہدایت النحو میں چلے جاتے۔ اس قدر شاندار صلاحیت تھی، اور غربت کی انتہا تھی۔ بیماری جوانی کے ایام سے لگی، اور پھر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا 10 روپے کے انگور، جو ٹوٹے ہوئے انگور ہوتے ہیں، جو سستے ملتے ہیں، وہ آپ منگوا کر کھایا کرتے۔ یعنی سورسز اتنے کم تھے، ذرائع آمدن نہ تھی، انکم تھوڑی تھی، اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کرتا۔ کافی عرصے سے ملاقات نہ ہو سکی، رب العالمین کو جو منظور ہو۔ اور دوسرے ہمارے شیخ الحدیث، بہت پائیدار عالم دین، استاذ الکل علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے استاد، ان کی عظیم یادگار، عظیم نشانی، بہت بڑے فلاسفر، بہت بڑے مدرس، جو شمس العلوم جامعہ رضویہ کراچی کے عظیم مدرس تھے اور شیخ الحدیث تھے۔ 30-35 سال انہوں نے شمس العلوم جامعہ رضویہ میں اپنی خدمات سر انجام دیں۔ استاد محترم، جہاں شیخ الحدیث تھے وہاں بہت بڑے انسان بھی تھے۔ ہمیں انہوں نے صرف تعلیم نہیں دی، ساتھ تربیت بھی فرماتے۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے، اور جب سے یہ سانحہ کا سنا ہے، یقین مانے بہت صدمہ ہوا۔ ہر لمحہ ان کی یاد، ان کے افکار کی یاد، ان کی تربیت کا انداز، یہ ہمہ وقت آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو میں ان کی
شان میں کیا کہوں، جب امیر اہل سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت مولانا الیاس عطار قادری مدظ اللہ العالی، آپ ابھی اتنے فیمس نہیں تھے ابتدائی ادوار میں، اب تو وہ اہل سنت کی ریڑھ کی ہڈی بن چکے ہیں، اہل سنت کی جان پہچان شان بن چکے ہیں، لیکن ان کا ابتدائی ادوار میں یہ حضرت علامہ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف شاہ صاحب بندیالوی کے پاس تشریف لاتے، فیض حاصل کرتے، اور مفتی منیب الرحمن، مفتی اعظم پاکستان مدظ اللہ العالی، آپ بھی آپ کے درس و تدریس کو سننے کے خواہش مند رہتے، تو بہت بڑا نام تھا۔ یقیناً شمس العلوم جامعہ رضویہ میں جو خلا پیدا ہوا ہے، واقع ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کہ پھر زندگی میں نہ یہ پورا ہو سکے، پر ہو سکے۔ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جہاں اتنے بڑے مدرس تھے، اتنے بڑے شیخ تھے، اتنے بڑے فیض رسان تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت بڑے انسان تھے، یعنی طلباء کے ساتھ گھل مل جاتے اور اپنی بھی گہرائی کی باتیں کر دیتے اور طلباء سے بھی گہرائی کی باتیں نکلوا لیتے۔ جب آپس میں استاد شاگرد کا ماحول اور آپس میں مزاج مل جاتا، پھر تربیت کرتے۔ توکل علی اللہ انہوں نے بہت سکھایا ہمیں کہ ہر وقت لالچ کا بھوت اپنے ذہن دل دماغ میں سوار نہ کیے رکھو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی جیب سے کنگھی نکال رہا ہو اور آپ سمجھیں کہ بس ہمیں پیسے دے رہا ہے، نہیں، اس طرح، یعنی ان کی پیور تربیت کرنے کا ایک عجیب انداز تھا، عجیب اور پیارا انداز تھا، اور ان کی باتوں میں دلیری بڑی تھی، نہ ڈر، بے باک، اور ان کی تصویر اور جھلک میں نے دیکھی امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی نہ ڈر تھے، اور کھرکا کا لفظ امیر المجاہدین بھی بولا کرتے، قبلہ شاہ صاحب بھی بولا کرتے، او کھرکا، یعنی بڑا عجیب ان کا پیار تھا طلباء کے ساتھ۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی پہنچ چکے تھے، لیکن ہر روز ٹائم کی پابندی کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، صبح میں تو ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے شمس العلوم میں تشریف لاتے میری آنکھوں کے سامنے وہی نظارے آ رہے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب ٹائم کے پابند تھے، ڈسپلن کے پابند تھے، اور روزانہ اور ڈیلی بیس پر پڑھانے تشریف لاتے، اور سادہ سا کمرہ تھا، لیکن صبح صبح تازہ دم ہو کر، یہ نہیں کہ کبھی جمائی آ رہی ہو، کبھی کیا نہیں، تازہ دم ہو کر پیور طریقے سے آپ تشریف لاتے، اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے آپ کو بیمار نہیں تصور کیا۔ جیسے آج مصیبت ہے، ہر بندہ، کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے ادھر سے درد ہے، کوئی کہتا ہے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گلا خشک ہو رہا ہے، ایسی 100 بیماریاں بنا لیتے ہیں۔ لیکن قبلہ شاہ صاحب کی یہ خاص بات تھی کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنے آپ میں صبر کرتے، کوئی بھی بیماری آئی آپ تازہ دم ہو کر پڑھاتے، اور آپ پوری سیاستہ، حالانکہ اور مدارس میں یہ تقسیم کر دی جاتی ہیں کتابیں، لیکن قبلہ شاہ صاحب اکیلے ہی ساری سیاستہ، 6 کی 6 سیاستہ کی کتابیں آپ پڑھایا کرتے، اور ان سردیوں کے ایام میں جیسے آج ان کا وصال مبارک ہوا ہے، ان دنوں میں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھاتے، زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتے۔ فرماتے کہ گرمیوں میں پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس لیے جو زیادہ پڑھ لیں تاکہ گرمیوں میں تھوڑا نصاب بچ جائے اور تھوڑا پڑھنا پڑے۔ تو پوری بخاری، مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی، موطا امام مالک،
یہ ساری کتابیں جو ہے نا قبلہ شاہ صاحب پوری پڑھایا کرتے ہیں۔ اتنا ذوق تھا اور اتنا ان کا مطالعہ تھا، وسیع مطالعہ۔ اور قبلہ شاہ صاحب الحمدللہ ہمیں دورہ حدیث سے پہلے بھی ایک سبجیکٹ انہوں نے پڑھایا ہے فلسفی میں، ہدیہ سعیدیہ، مجھے یاد ہے ان کے لیکچرز، سارا کچھ آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے مدرس تھے۔ میں اپنے دل میں اور پوری عالم اسلام کو کہتا ہوں، خاص طور پر علماء اور طلباء کو گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دل میں محبت رسول کو جگائیں۔ دنیا اتو ٹردے جاندے قدر شناس سجن دے۔ بڑے بڑے مدرس، جید مدرس، بزرگ اساتذہ اور پہلے اہل سلف کی جو یادگاریں تھیں وہ آہستہ آہستہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں۔ اپنے دین سے مخلص ہوں، دین کو کاروبار کی نظر سے نہ دیکھیں، دین کو درہم و دینار کی نظر سے نہ دیکھیں، دین کو وقت دیں، دین کو ہستی دیں، دین کو اپنا نام دیں، اپنی شہرت دیں، ہر چیز دین پر قربان کریں اور درس نظامی کی صلاحیت پیدا کریں اور علماء سے صحیح معنی میں فیض حاصل کریں، اور علماء جو درس و تدریس دیتے ہیں ان کو یاد کرنے اور محفوظ کرنے اور سٹور کرنے کی کوشش کریں، اور آپ بڑے بڑے مدرس بنیں۔ اور یہ دنیا یہ 4 دن کی ہے، جتنی پیسے آ جائیں کبھی کوئی کامیاب نہیں ہوا اور دنیا کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لہٰذا قبلہ شاہ صاحب اور اس طرح کے جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں ان کی معیت جسمانی ہم سے ختم ہوئی، ہم سے وہ پردہ فرما گئے۔ اللہ معیت روحانی برقرار فرمائے اور قبلہ شاہ صاحب کے درجات عبدالآباد تک اللہ بلند و بالا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس، صحبت، سنگت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور کا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی جو انہوں نے پڑھایا، اللہ ان کی محنت کو قبول فرما کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات میں قبول فرما کے اللہ اعلیٰ سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور شمس العلوم اور جتنے دینی مدارس ہیں مالک قیامت تک، تا دم حیات، تا دم قیامت، اللہ ان کو آباد و شاد، ان گلستان علم اور گلستان دین کو اللہ سرسبز فرمائے۔